السلام علیکم بچوں. دیکھیے آج ہم ایک ایسے شاعر کے بارے میں جانتے ہیں، بات کریں گے کہ جن کو دنیا جانتی ہے، عالمی شہرت جن کو نصیب ہوئی ہے، اور لوگ انہیں جانے نہ جانے، ان کے اشعار اور ان کی غزلیں لوگوں کی زبان پر ہیں، ہر خاص و عام کی زبان پر. ہر انسان، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غالب سے ناواقف ہوں گے. تو آج تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی غزل ہم پڑھیں گے. مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان ان کا نام تھا، اور غالب تخلص تھا. یہ 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی، اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی. مرزا غالب آگرے میں پیدا ہوئے. باپ اور چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں تنہا رہ گئے، اور ان کی دادی نے ان کی پرورش کی. 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی. 13 سال یعنی 13 ایئرس. 13 سال کے تھے، یعنی 13 سال کے تھے جب ان کی شادی کر دی گئی تھی. کچھ عرصے بعد غالب دلی آ گئے اور عمر بھر یہیں رہے. غالب کی زندگی کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی تاعمر برقرار رہی. یعنی کہ بہت تکلیف میں رہے. آخری زندگی کے آخری دنوں میں تکلیف بھی تھی، بیماری بھی تھی، پھر بڑھاپا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شوخی، ظرافت اور ذہن کی تازگی جو تھی وہ برقرار رہی، اسی طرح سے جیسی پہلے تھی. صحت مند تھے، تب تھے، تندرست تھے. اور مطلب یہ کہ ایک انہوں نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. غالب اردو کے چند سب سے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ ابتدا میں اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب اختیار کیا. انہوں نے عربی، فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے ہیں. انہیں عام راستے سے الگ نئی راہ بنا کر چلنے کا شوق تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام اپنے عہد کے شاعروں بلکہ کم و بیش اردو کے تمام شاعروں کے کلام سے منفرد ہے. یعنی ان کو الگ راہ چلنے کا شوق تھا. یعنی مطلب جیسے جو ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا، جو ایک لوگوں کی سوچ یا طریقہ لکھنے کا، شعر شاعری کرنے کا جو طریقہ تھا یا مزاج تھا، اس سے الگ رہنے کا، کوئی بھی کام کرنے کا شوق تھا انہیں. تو اسی وجہ سے ان کی جو شاعری ہے وہ ان کے جو ہم عصر شاعر ہیں، یعنی ان کے جو دور کے شاعر ہیں، ان میں تو منفرد ہے ہی، بلکہ جتنے شاعر گزرے ہیں ان سب سے الگ ہے. غالب کے کلام کو عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے، پھر بھی ان کے اشعار کی ایک بڑی تعداد آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے. عام طور پہ لوگ غالب کی شاعری کو مشکل سمجھتے ہیں، اور کچھ اشعار یا کچھ غزلیں ہیں بھی تھوڑی سی مشکل الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی محفل، چاہے وہ غزل سرائی کا کمپٹیشن ہو، یا بیت بازی ہو، یا مشاعرہ ہو، کہیں کچھ تمثیلی مشاعرہ یا کچھ اس طرح کا پروگرام ہو، تو غالب کے اشعار اور غالب کی غزلوں کے بغیر محفل ادھوری سی رہتی ہے. مطلب کہیں نہ کہیں غالب موجود ہوتے ہیں اس میں. اور ان کی کئی غزلیں جگجیت سنگھ نے گائی ہیں، کئی فلموں میں بھی ہیں، گائی گئی ہیں. ان کا کلام، بہت سا کلام ان کا سادہ اور بظاہر آسان بھی ہے. کئی غزلیں ایسا نہیں ہے بہت کچھ سب مشکل ہے، کچھ آسان بھی ہے. غالب کے اردو اشعار کا مجموعہ دیوان غالب کے نام سے شائع ہوا ہے. ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عہد ہندی اور اردو معلی معروف ہیں. دیکھیے غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے اردو کے نثر نگار بھی ہیں. اردو نثر نگاروں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت اعلیٰ پائے کے نثر نگاروں میں شمار ہوتا ہے. ان کے خطوط
میں اردو نثر کی ادبی شان، اپنے زمانے کے حالات، ادبی مباحث پر گفتگو غرض بہت کچھ ملتا ہے، جس کے باعث غالب ہمارے سب سے بڑے شاعروں کے ساتھ ساتھ بڑے نثر نگاروں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان کے جو خطوط ہیں، اپنے خطوط کے ذریعے انہوں نے ادبی مباحث بھی ہیں، گفتگو بھی ہے آپس میں، حالات پر، کبھی موسم پر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب غالب کو اوپر بتایا ہے کہ غالب کو الگ راہ چلنے کا شوق تھا۔ تو اس زمانے میں جب یہ خطوط ہی ذریعہ تھے ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کا یا ملاقات کا، تو اس زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، لوگ لکھتے تھے کہ سب سے پہلے لمبے لمبے القاب اور آداب لکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ حال احوال اپنا بتایا کرتے تھے، پھر ان کا پوچھا کرتے تھے، پھر کہیں جا کر وہ اصل مقصد تک پہنچتے تھے کہ کس مقصد کے تحت یا کس وجہ سے آپ نے خط لکھا ہے۔ تو غالب نے اس طریقے کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑا۔ انہوں نے خط لکھنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ ایک جگہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ طریقہ خط لکھنے کا وہ طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے کہ جس میں میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو آپس کی بات چیت، مراسلہ خط کو کہتے ہیں، مکالمہ آپس کی بات چیت کو کہتے ہیں، تو خط کو آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ بزبان قلم باتیں کیا کرو، کہ قلم کی زبان سے باتیں کیا کرو، کہ آپ اس طرح سے لکھیں کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، ہجر جدائی کے موسم میں وصال میں ملاقات کا مزہ لیا کرو، یعنی آپ اپنے دوست سے بہت دور ہیں، جدا ہیں، الگ ہیں، اور لیکن جب آپ خط اس کو لکھیں یا وہ خط آپ کا پڑھے تو اس کو ایسا لگے کہ جیسے آپس کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اس سے آمنے سامنے بیٹھے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ایک بہت ہی مختصر تعارف غالب کی شخصیت کا، حالانکہ غالب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو بہت خاص باتیں ہم نے اس میں کچھ لکھی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان کی غزل دیکھتے ہیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ یعنی کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، کہ بہت اچھا ہوا کہ درد جو ہے وہ میرے لیے دوا نہیں بنا۔ دیکھیے کسی شاعر کا مصرع ہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بوکھلائے ہوئے رہتے ہیں کہ ارے یہ کیسے ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس چیز کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں، یوزڈ ہو جاتے ہیں اس کے۔ جیسے اب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے کتنا ایک وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، اور جس وقت یہ شروع ہوا تھا، انڈیا کی ہم اگر بات کریں تو جس وقت شروع ہوا تھا تو لوگ کتنے بوکھلائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے ایک طرح سے، لیکن کہ ماسک پہننا ہے، ہاتھ ہر وقت دھونے ہیں، سینیٹائزر یوز کرنا ہے، گلوز پہننے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، کہ کوئی چیز گھر میں اگر آ رہی ہے تو اس کو بالکل الگ رکھنا، مطلب بہت زیادہ پریشان تھے لوگ کہ کیسے زندگی گزرے گی، کیسے لاک ڈاؤن میں لوگ رہیں گے۔ لیکن دیکھیے
اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ عادی ہو گئے اس چیز کے، اور اب آج دیکھیے کتنا ایزیلی پورا مطلب لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں، اپنے کاموں پر بھی جا رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ یوز ٹو ہو گئے ان سب چیزوں کے لیے کہ بھائی انہیں ماسک لگائے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، گلوز لگائے بغیر نہیں نکلنا ہے، سینیٹائزر کے بغیر نہیں نکلنا ہے گھر سے باہر. تو انسان نہ پھر ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. تو وہ یہی چیز یہاں پہ شاعر نے کہی ہے کہ جب کوئی چیز کے درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، کہ جب درد یا تکلیف یا پریشانی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان کے لیے دوا کا کام کرتی ہے، انسان پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ مریض عشق ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب کہ عشق جو ہے اس میں کہ میں نے مجھے مطلب یہ کہ جب عشق میں تکلیف جو ہوتی ہے، عشق میں لذت تو ہے، لیکن عشق میں شاعر کو تکلیف بھی ہوتی ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب اس کا محبوب اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا. تو یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ میرا درد، محبوب کا دیا ہوا درد میرے لیے دوا نہیں بنا، میں اس کا عادی نہیں بنا، کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا. یہ میرے لیے بہت اچھا ہوا، ورنہ مجھ پر احسان رہ جاتا کہ یہ جو عشق کا مرض ہے یہ میرے لیے ایک دوا کا کام کر گیا، میں اچھا ہو گیا، میں صحت مند ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ درد میرے لیے دوا نہیں بنا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. ٹھیک ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، درد میرے لیے دوا نہیں بنا، عشق کا روگ میرے لیے دوا نہیں بنا، اور یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، یہ میرے حق میں برا نہیں ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ اچھا ہوا مطلب میں ٹھیک نہیں ہوا، برا نہ ہوا، یہ غلط نہیں ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا اس دوا سے. سمجھ میں آ گئی؟ شعر کو سمجھیں گے آپ تو ہلکا سا پاز ہے، اس کے بعد آپ اس مصرے کو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یعنی میں اگر اس دوا سے اچھا نہیں ہوا تو یہ میرے حق میں برا نہیں ہوا، غلط نہیں ہوا، یہ اچھا ہی ہوا میرے حق میں کہ یہ درد میرے لیے دوا نہیں بنا، میں ٹھیک نہیں ہوا اس دوا سے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا شعر، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا. اب رقیب کون ہے؟ دشمن. عشق میں جو دشمن ہو جاتے ہیں ان کا یہاں ذکر ہے کہ ظاہر ہے ایک محبوب ہے اور اس کے چاہنے والے بہت ہیں، جیسے ایک انار 100 بیمار، ایک چیز ہے اور اس کو پانے کے لیے بہت لوگوں کی بھیڑ ہے. تو اسی طرح سے ایک محبوب ہے اور اس کے چاہنے والے بہت ہیں. تو شاعر ہی کہتا ہے کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا، یعنی کہ وہ اس کے محبوب نے اس کے جو دشمن ہیں اسے محبوب کو شکایت تھی عاشق سے یعنی شاعر سے، تو اس نے اس کے لیے اس کے بھیڑ اکٹھی کر لی، اس کے اور دشمنوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ان سب کو تم نے میرے دشمنوں کو کیوں اکٹھا کر لیا، یہاں بھیڑ کیوں لگا لی ان لوگوں کو بلا کے؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت تھی تو تم مجھ سے کہتے، تم نے تو ایک تماشا کھڑا کر دیا یہاں میری شکایتوں کا دفتر کھولنے کے لیے، میری شکایتیں کرنے کے لیے. اگر تمہیں کوئی گلہ تھا، گلہ شکایت کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گلہ تھا مجھ سے، کوئی شکایت تھی، میری کوئی بات ناگوار گزری تھی،
تو تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں یہ بھیڑ اکٹھی کر لینی چاہیے تھی۔ تم نے تو میرے دشمنوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا لا کے۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ دیکھیے اسی طرح کا ایک شعر آپ نے مومن کی غزل میں پڑھا تھا، اور بہت ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے مومن کی غزل میں، دشنام یار طبع حسیں پر گراں نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ وہاں شاعر محبوب کی آواز میں کھو جاتا ہے، اس کا محبوب اس سے برا بھلا بھی کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تب بھی وہ اس کی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اس کی آواز کی نزاکت میں، خوبصورتی میں، حسن میں کھو جاتا ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے، غالب کہتے ہیں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، کہ تیرے ہونٹوں کی مٹھاس، شیریں مٹھاس، تیرے ہونٹوں کی مٹھاس کی وجہ سے تو نے جو گالیاں دیں یا تو نے جو برا بھلا کہا، وہ بھی رقیب کو برا نہیں لگا، تیرے دشمنوں کو، تیرے چاہنے والوں کو، تیرے عاشقوں کو وہ بھی برا نہیں لگا۔ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، کہ گالیاں کھا کے بھی بری نہیں لگیں، کیونکہ تیرے ہونٹوں سے نکل رہی تھیں، اور تیرے ہونٹوں کی مٹھاس ایسی ہے کہ ہم ان گالیوں کو بھی درگزر کر گئے، توجہ ہی نہیں کی ان پر۔ تیرے حسن میں، تیری خوبصورتی میں، تیری آواز میں، تیرے ہونٹوں کی مٹھاس میں، تیری آواز کی مٹھاس میں، خوبصورتی میں، اس میں کھو گئے ہم، اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تیری گالیوں کا بھی برا نہیں مانا ہم نے، وہ بھی ہمیں بری نہیں لگی۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ان سے مراد محبوب۔ شاعر کو یہ اطلاع ملی ہے، شاعر کو یہ معلوم ہوا ہے کہ آج اس کا محبوب آنے والا ہے اسے ملاقات کے لیے یا اس کے گھر۔ ٹھیک ہے، تو ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یعنی بہت لوگوں کو معلوم ہے، بہت لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ آج تو میرے گھر آنے والا ہے، آج تجھے مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ آج ہی تجھے میرے گھر آنا ہے، اور آج ہی میرے گھر میں سامان نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے تیری خاطر مدارت کا، عزت تیری استقبال کے لیے، تیری خاطر کے لیے، تواضع کے لیے میرے گھر میں آج سامان نہیں ہے۔ آج ہی، اور آج ہی تجھے آنا ہے میرے گھر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ آج تجھے میرے گھر آنا ہے، لیکن میرے گھر میں آج سامان نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ کہاں تجھے بٹھاؤں، کہاں کیسے تیری خاطر تواضع کروں۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہو۔ نمرود ایک بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، جس نے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ 3 دن بعد، شاید 3 دن بعد کا ذکر ہے کہ جا کے دیکھا کہ چلو جل گئے ہوں گے، کیونکہ اس میں آگ جلا دی تھی اندر، اور ان کو آگ میں پھینک دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آگ 3 دن بعد جب دروازہ کھولا تو وہ انگارے کہتے ہیں کہ پھول بن گئے تھے، اور وہ ان سے کھیل رہے تھے۔
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگاروں سے کھیل رہے تھے، تو اس میں تضاد ہے تھوڑا سا. لیکن یہ وہ بادشاہ تھا جو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو یہاں اس شعر سے کا مطلب جو ہے وہ یہی نکل کے آتا ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے نمرود تھا، بادشاہ تھا، اور وہ نعوذ باللہ منہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اور لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، پرستش کریں. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. تو ظاہر ہے نا، وہ خدا تو نہیں تھا، اللہ نہ کرے. تو ظاہر جب وہ لوگ اس سے کہتے تھے تو اس کی ظاہر باتیں کیسے پوری ہوتی ہیں بھائی، وہ خدا تو تھا ہی نہیں، وہ تو ایک انسان تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ نمرود کے کہنے پر اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان کی منتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھیں، تو کیا میرا محبوب بھی اسی طرح سے ہے کہ میں اپنے محبوب کی بندگی کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اس کے باوجود وہ میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا کہ وہ میری طرف ملتفت ہی نہیں ہوتا، میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، میری طرف دھیان ہی نہیں دیتا. تو کیا میرا محبوب بھی ایسا ہی ہے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے. بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، کہ محبوب کی میں نے اتنی بندگی کی، اطاعت کی، اس کے باوجود میرا بھلا نہیں ہوا. اور اس کا بھلا کیا ہونا تھا کہ اس کا محبوب اس کی طرف ملتفت ہو جاتا، اس کی طرف توجہ کرنے لگتا. ٹھیک ہے. تو یہاں نمرود کا جو ذکر ہے وہ یہی ہے کہ نمرود ایک بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور نعوذ باللہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، پرستش کرو، اور لوگ جب اور میں تمہاری جو خواہشات ہیں وہ پوری کروں گا. تو لوگ اس کی عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھیں. پھر خواہشات پوری کیسے ہوتی؟ انسان تھا وہ بھی، خود کو چاہے کچھ بھی کہہ لے. تو یہی بات یہاں شاعر اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے محبوب کی اتنی بندگی کی، تو کیا وہ ہمارا محبوب جو وہ بھی نمرود کی خدائی کی طرح ہے؟ اگلا شعر دیکھیے. یہ جو شعر ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. یہ شعر صنعت تلمیح کا شعر ہے، اور صنعت تلمیح ہم پڑھیں گے آگے، ہمارے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اب کیا کہتا ہے شاعر؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اس کی کس نے دی ہے آپ کو جان؟ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو کہتا ہے شاعر کہ اگر ہم نے اپنی جان اس کے لیے گنوا دی، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اگر ہم نے اپنی جان گنوا دی تو کیا ہوا؟ کوئی ہم نے احسان نہیں کیا، کیونکہ اسی نے دی تھی ہمیں یہ زندگی. اگر ہم نے زندگی کو اس کے لیے گنوا دیا، یا ہم نے اسی راستے میں ہمیں موت آ گئی، یا ہم نے اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دی، تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ یہ زندگی ہمیں اس نے ہی دی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم نے جان دے دی، اپنے آپ کو ختم کر لیا اس کے راستے میں، تو کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اسی نے دی تھی ہمیں یہ زندگی، اسی نے دی تھی یہ جان ہمیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. کہ اللہ تعالی حق تو یہ ہے، یعنی سچ تو یہ ہے. یہاں دو جگہ حق استعمال ہوا ہے. ایک حق کے معنی ہیں سچ، اور دوسرے حق کے معنی ہیں فرض یا حق ادا کرنا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انسان اگر اس کی راہ میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے، زندگی کا سب کچھ وار دیتا ہے
تب بھی وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا نہیں دیا دنیا میں؟ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، کھانا پینا، کپڑا، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز سے تو اللہ نے نوازا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس کا قرض ہم نہیں اتار سکتے، کسی بھی حالت میں نہیں اتار سکتے۔ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، آپ ذرا تصور کریں، بیٹھ کے سوچیں کہ ایک پیدائش سے لے کے اور آگے اب تک کی زندگی کا ہی حال دیکھ لیجئے آپ اپنی کا، کہ کیا تھے آپ اور کہاں سے کہاں پہنچایا کس نے؟ اللہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں دیں، کیا کیا نعمتیں دیں، سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا۔ تو اگر ہم اس کے راستے میں اس کے لیے اپنی جان بھی گنوا دیں تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ شعر صنعت تجنیس کا شعر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہاں 2 جگہ حق استعمال ہوا ہے۔ املا اور معنی کے اعتبار سے ایک لفظ کو 2 جگہ استعمال کیا جائے تو وہ صنعت تجنیس کہلاتا ہے، اور صنعت تجنیس بھی ہمارے سلیبس میں ہے، اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ آخری شعر ہے غالب کی غزل کا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ یہ شعر جو ہے یہ شاعرانہ تعلی کا شعر ہے۔ اس کو شاعرانہ تعلی کہتے ہیں کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں غالب یہ غزل کے شعر کا آخری مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں شاعر یہاں، غالب کیا کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، کہ ایک شاعرانہ محفل ہے اور اس محفل میں غالب موجود ہو اور غالب کچھ نہ سنائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ غالب کی موجودگی اور اس پر پھر کچھ نہ سنانا، تو ایسے کیسے محفل برخاست ہو سکتی ہے غالب کے کچھ سنائے بغیر؟ غالب یہاں اپنی تعریف کرتے ہیں کہ آج غالب نے کچھ سنایا نہیں، تو غالب کو سنانا چاہیے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج غالب نے کوئی نئی غزل نہیں سنائی، کوئی تازہ غزل نہیں سنائی، غزل سرا نہ ہوا، غزل نہیں سنائی، غزل گائی نہیں، کوئی کچھ کلام نہیں سنایا اپنا۔ کچھ تو پڑھو غالب، کچھ تو سناؤ، محفل میں تم موجود ہو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم محفل میں موجود ہو اور تم بغیر سنائے یہاں سے چلے جاؤ، برخاست ہو جائے تو میرا سنائے بغیر محفل، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہماری غالب کی غزل، اور اس کے بعد آپ ذرا اس کے سوال جواب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ہیں، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس شعر کا مطلب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے بہت اچھی طرح سے، تو آپ اس کا جواب آرام سے لکھ لیں گے۔ شاعر نے رقیبوں کو جمع کرنے پر کیوں اعتراض کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ غزل کی تشریح آپ کو اسی لیے کرائی جاتی ہے، یا نظم کی تشریح اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ اس کے سوال جواب آپ خود کریں، غزل کی تشریح کو سنیں، غور سے سمجھیں، اور اس کے بعد اس کے جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب آپ خود اپنے دماغ سے لکھیں، سوچ کر لکھیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ سوچ کر نہیں لکھیں گے، خود سے نہیں لکھیں گے، اگر آپ کاپی کریں گے کہیں سے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا بیٹا، آپ کو ایگزام میں رٹنا پڑے گا۔ اور جب آپ رٹتے ہیں اور رٹا ہے آپ نے، اور اس میں آپ لکھتے وقت کہیں آپ ایگزام میں لکھ رہے ہیں، اس کو لکھتے وقت اگر آپ ایک حرف بھی اس کا بھول گئے
تو پھر آپ اس کے آگے نہیں لکھ پائیں گے. اور جو چیز آپ نے خود سے سوچ کے لکھی ہے، اپنے دماغ سے لکھی ہے، اس کو چاہے آپ کتنا بھی مشکل سوال آ جائے، کسی بھی طرح سے آ جائے، اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو بھی آپ کے ذہن میں وہ کہانی، وہ اسٹوری یا وہ تشریح، وہ خلاصہ ضرور ہوگا. آپ اس کا کہیں نہ کہیں جواب ڈھونڈ لیں گے اور اس کو لکھ دیں گے. تو پلیز کوشش یہ کیا کیجئے کہ سوالوں کے جواب خود لکھیں، غزل کی تشریح خود کریں، نظم کا خلاصہ خود لکھیں. بہت سی یہ ہیلپ بکس ہیں، کہیں کہیں آپ کو مل بھی جاتا ہوگا مٹیریل، حالانکہ اردو کا مٹیریل بہت کم ملتا ہے ہمیں اس طرح کا، لیکن کہیں کہیں آپ کو مل بھی سکتا ہے، مل بھی جاتا ہے. آپ اس کو آسانی کے لیے کہیں سے کاپی بھی کر لیتے ہیں. لیکن پلیز آپ خود سے اگر لکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا، اس کے تیسرا سوال ہے، 5ویں شعر میں نمرود کی خدائی سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی تشریح میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دی ہے. آپ اس کا جواب بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس مصرے میں اسی کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ تو بہت آسان جواب ہے، اس کا آپ آرام سے لکھ لیں گے جواب. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عملی کام میں ہمارے کیا ہے کہ غزل کے اشعار بلند آواز میں پڑھیے، اپنے دوست سے پسندیدہ غزل کے 2 اشعار سنیے. یہ نہیں کرنا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس کے عملی کام میں. اور غزل کو خوش خط لکھیے، زبانی یاد کیجئے، غزل کے قافیے آپ لکھ لیجئے گا. اور اس غزل کے 2 شعر جو آپ کو پسند آئے ہوں وہ آپ لکھیے اور ان کو یاد کیجیے. ٹھیک ہے؟ اور غزل کے قافیے آپ کو لکھنے ہیں. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.